بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اوان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستانی اور انڈین ڈرامے بے حیائی کی جیتی جاگتی مثال بن چکے ہیں۔ ان ڈراموں کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ ڈراموں میں دکھایا جانے والا جھوٹ نوجوان نسل کو کیسے تباہ کر رہا ہے سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے۔ ڈراموں میں کام کرنے والی 3 فٹ کی ایکٹریس منہ پر 2 کلو میک اپ تھوپ کر کیسے لوگوں کو ماموں بنا رہی ہوتی ہیں، اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ اکثر گھروں سے بھاگی ہوئی ماں باپ کی نافرمان اور آزاد خیال لڑکیاں جب شارٹ کٹ طریقے سے ایکٹریس بن جاتی ہیں تو ڈراموں میں ماں باپ کی عزت کرنے کے سلیقے بتا رہی ہوتی ہیں۔ ڈراموں میں سب سے زیادہ بکنے والا سب سے بڑا چورن 500 کروڑ 1000 کروڑ، یہ وہ ڈائیلاگ ہوتے ہیں جو نوجوان نسل کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتے۔ انڈیا اور پاکستان کے حالات ایسے ہیں جہاں اکثر لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں، مگر ڈراموں میں 3 فٹ کی ایکٹریس کو اتنا ماڈرن دکھایا جا رہا ہوتا ہے، سوچ کر بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان ڈراموں کی وجہ سے اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ ان ڈراموں میں اکثر رشتوں کی پامالی دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے سسر کا بہو کے ساتھ چکر، دیور کا بھابھی کے ساتھ چکر، پھر ایک دم سے کسی شادی شدہ لڑکی کے عاشق کا اس کے شوہر کی موجودگی میں سامنے آ جانا، یہ سب کچھ غلاظت صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارا معاشرہ ان گھٹیا ڈراموں کی وجہ سے غلاظت کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ اتنے نازک رشتوں کا بھی تقدس پامال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے طلاق جیسے لفظ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ ایسا ماڈرن دور آ گیا ہے، لڑکیاں طلاق لے کر خوش ہو رہی ہوتی ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک پوسٹ میری آنکھوں کے سامنے سے گزری، ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں طلاق کے کاغذ پکڑے اپنی سہیلیوں کو اپنی طلاق ہونے کی خوشی میں پارٹی دے رہی ہے۔ اندازہ کریں، مذہب سے دوری نے اس معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں۔ اس آزاد خیالی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ ڈراموں میں کام کرنے والی اکثر آزاد خیال اور گھر سے بھاگ کر ایکٹریس بنی ہوئی لڑکیاں 3 طلاقیں لے کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور ڈراموں میں کامیاب شادی شدہ زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہی ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ ان ڈراموں میں کام کرنے والیوں کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہ کیسے شارٹ کٹ طریقے سے ایکٹریس بنی ہوئی ہوتی ہیں، کیسے یہ آزاد خیال لڑکیاں اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال کر یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوتی ہیں، کیسے ان 3rd کلاس ایکٹریس کے پاس اتنی مہنگی گاڑیاں اور اتنے مہنگے گھر آ جاتے ہیں۔ ان کی اتنی جلدی ترقی کرنے کا راز کیا ہوتا ہے؟ ان نام نہاد ایکٹریس کی ایک چھوٹے سے گھر سے اتنے بڑے بنگلے میں پہنچنے میں کون سی خدمت ہوتی ہے؟ پھر یہی ایکٹریس اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں، بڑے نامی گرامی لوگوں کو اپنے حسن کے جلووں سے ایسے قابو میں کر لیتی ہیں۔ ان میں سے تو اکثر غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث پائی گئی ہیں اور کچھ تو جرائم پیشہ لوگوں سے تعلقات کی وجہ سے دنیا سے ہی اٹھا لی گئی ہیں۔ یہ سب کچھ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ان پیسے لے کر ایکٹنگ کرنے والوں کے چکر میں ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ہماری نوجوان نسل بھی شارٹ کٹ طریقے سے ترقی کرنے کے چکر میں ناچ گانے میں مصروف ہو چکی ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال بیگو لائیو جیسی فحش قسم کی اپلیکیشن اور ٹک ٹاک جیسی غیر اخلاقی اپلیکیشن ہے۔ ایک بات تو پکی ہے، اب اس قوم سے محمود غزنوی یا محمد بن قاسم تو کوئی نہیں نکلے گا، مگر ڈیجیٹل مراسی ضرور نکلیں گے۔ جس کام پر یہ قوم لگ چکی ہے اس سے آگے صرف تباہی ہی ہے اور کچھ نہیں۔ اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہماری نوجوان نسل کو اسلامی روایات کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کر کے مجھے مزید بولنے کا موقع دیجیے گا۔ والسلام، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، آپ کا بہت شکریہ۔